اس کے لیے بھی ہیں، بظاہر عہدہ نہیں ہے لیکن کل مل جائے گا، کل اس میں مطلب یہ عہدہ نہیں بھی ملا تو یہ سب پاورفل ہے کہ یہ ہمیں مدد کرے گا۔ قہر و تسلط، یہ فتح رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس کو قہر و تسلط حاصل ہے تو اس کے لیے، تو یہ چھوٹا سا عہدہ بھی ہو نا تو اس کو بھی نہ دیں، اور احتیاط اسی میں کہ عہدے پر نہیں ہے تو تب بھی اگر یہ پاورفل ہے اور آپ کا مقصد یہ کہ یہ آپ کو کام کروا دے گا تو اس صورت میں بھی اس کو تحفہ نہ دیں، اس کو چائے نہ پلائیں اور اس کو بوتل نہ پلائیں، اس کو خصوصی دعوت نہ کریں۔ ہاں آپ کے ہاں شادی ہے یا نیاز ہے تو اس کو دعوت بھیج دیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھلے آپ جس کو بھی دیں، اسی طرح اپنے ذمہ دار نگران وغیرہ سب کو دے سکتے ہیں، آپ کے یہاں آلریڈی دعوت ہے، اس کے آنے پر دعوت موقوف نہیں ہے کہ وہ آئے گا تو دعوت ورنہ دعوت ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، تو پھر دعوت دینے میں اور لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن پھر اس میں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو ڈشیں آپ نے عوام کو کھلانی ہے نا وہ انہی کو کھلانی ہے۔ اگر آپ نے عوام کو تو وہی جو میں نے آپ کو پلاؤ بتایا تھا ابھی، عوامی پلاؤ نیاز میں جو پکاتے ہیں عام طور پہ عوام کے لیے، وہ مطلب نے دیگ چڑھا دی ہے اور ان خواص کے لیے آپ نے خصوصی پتیلا گھر میں چڑھایا ہے بریانی کا، اور مرغیاں تلی ہوئی، تو رائتا، تو یہ تو، اور ان کو یہ دے رہے اور عوام کو وہ، تو یہ پھر یہ زائد جو ہے نا یہ سب پھر رشوت کی نظر ہو جائے گا یا وہی مزید تہمت میں آ جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا، تو سب کو ایک طرح کا کھانا کھلایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا جان، آپ نے ابھی قہر و تسلط کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ فتاوی رضویہ میں بھی اس کا حوالہ ہے، جی جی، تو اگر وہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ اپنے فیضان سنت جلد اول صفحہ 546 پر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی مثال دیہاتوں اور اہل حرفت وغیرہ ان کے چودھریوں کی سی ہے جن کو اپنے ماتحتوں پر تسلط اور غلبہ ہوتا ہے، کیونکہ ان چودھریوں کے شر کے خوف یا رواج کی وجہ سے ان کو ہدیے یعنی تحائف ملتے ہیں۔ فتح رضویہ جلد 19 صفحہ 446۔ معلوم ہوا تحائف قبول کرنے کی ممانعت صرف حکومتی عہدے داروں کے لیے ہی نہیں، ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو اپنے عہدے یا دبدبے کی وجہ سے لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہو، عہدہ ہو یا دبدبا۔ تو اب وزیر ہے تو عہدہ ہے، وزارت سے معزول ہو گیا لیکن پارٹی مضبوط ہے تو دبدبا ہے اس کا، یا خود بندہ دبنگ ہے اور پولیس اس کو سلوٹ کرتی ہے، یا بہت بڑا سرمایہ دار ہے جس کے روب میں تھانہ ہے پورا، پوچھ کے تھانے والا اس سے کام کرتا ہے۔ یہ سب ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس طرح کے بہت کچھ نظام چل رہے ہیں جس کو عام طور پہ آدمی سمجھتے ہیں، تو ایسوں کو اب وزارت کے بعد بھی نہ دیا جائے، تو ایسوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں، وزارت کے بعد بھی دیتے ہیں، ان سے افتتاح کرواتے ہیں، وزیروں سے افتتاح کرواتے ہیں۔ اب وزیر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کی وزارت سے دلچسپی ہوتی ہے، عہدے سے یہ کام آئے گا۔ تو افتتاح کروانا رشوت نہیں ہے، یہ کسی اور کھاتے میں آ جائے، یہ خوش آمد یا جو بھی اس کو مطلب ہو سکتا ہے کسی کھاتے میں آئے، لیکن رشوت کے لیے تو مال ہونا چاہیے، تو یہ اس کا افتتاح کروانا یہ مال نہیں ہے۔ اب افتتاح کے بہانے اس کو بلایا، اب جو گفٹ دیا اس کو یہ مال ہے، گفٹ تو دیتے ہی ہوں گے، ظاہر سوٹ پیس دیتے ہوں گے، بعض لوگ اجرک پہناتے ہیں، اپنی برادری کی چادریں پہناتے ہیں، اجرکیں پہناتے ہیں، تو یہ سب ہر رشوتوں میں جائیں گی،
ہاں علماء کو جو پہناتے ہیں، مشائخ کو پہناتے ہیں، اس کی بات اور ہے. اور کوئی عالم صاحب اگر ایم این اے ہے اور اب وہ اس کی سیٹ کی وجہ سے ایم این اے صاحب کو پہنایا تو پھر اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں پہنا رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی خصوصی دعوت اور عمومی دعوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو کوئی ان دونوں کی ایسی جامع معنی مختصر سی تعریف ارشاد فرما دیں کہ جو یہاں پر فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین اگر اس کو لکھ بھی لیں تاکہ کوئی بھی دعوت ہو تو وہ یہ غور کر لیں کہ اس دعوت میں میرے لیے جانا جائز ہے یا نہیں. خصوصی اور عمومی دعوت. ہاں اس کی اگر ایسی وضاحت ہو جائے کہ ہاں تو اس کو لکھ لیں یا وہ صفحہ نمبر نوٹ کر لیں 546 547 فیضان سنت جلد اول پر. خصوصی دعوت یعنی وہ دعوت جو کسی خاص فرد کے لیے رکھی جائے کہ اگر وہ آنے سے انکار کر دے تو وہ دعوت منعقد ہی نہ ہو. اور عمومی دعوت یعنی وہ دعوت جو کسی خاص فرد کے لیے نہ ہو کہ فلاں نہ آتا ہو تو وہ دعوت ہی نہ رکھی جاتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی ماتحت اپنے عہدیدار کو خصوصی طور پہ دعوت دے اور اس کے ساتھ ساتھ 11ویں شریف کی نیت بھی کر لے تو کیا اب بھی یہ دعوت ناجائز رہے گی؟ جی ہاں، فیضان سنت جلد اول صفحہ 547 پر لکھا ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ طے ہے کہ عہدیدار شرکت کی حامی نہ بھرے تو 11ویں شریف کی نیاز نہیں کی جائے گی. ہاں اگر نیاز رکھی ہے اور اس میں عہدیدار کو بھی دعوت دی ہے اور یہ طے ہے کہ وہ آئے یا نہ آئے، نیاز کا سلسلہ رہے گا، تو ایسی دعوت جائز ہے کیونکہ یہ عمومی دعوت کہلاتی ہے. البتہ عمومی دعوت میں بھی عہدیدار کو اگر دوسروں کے مقابلے میں عمدہ غذائیں دیں تو ناجائز ہے. مثلا عام مہمانوں کو تندوری روٹی اور گائے کا سالن دیا جائے مگر عہدیدار کی خدمت میں شیر مال اور بکرے کا قورمہ حاضر کیا جائے تو ایسا کرنا ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. باپا جان آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ افسر سے اس کا ماتحت تحفہ قبول کر سکتا ہے. ماتحت کے تحفہ قبول کرنے کی کچھ صورتیں ارشاد فرما دیجیے. قبول کر سکتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں جو شخص بذات خود خواہ از جانب حاکم یعنی یا تو خود بخود اس کو پاورز حاصل ہو یا حاکم یعنی سمجھو وزیر ہے، گورنر ہے یا کوئی افسر ہے، اس کی طرف سے کسی طرح کا قہر و تسلط یعنی غلبہ یعنی پاور رکھتا ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ دباؤ ہو یعنی پریشر ہو، اگرچہ وہ فی نفس ہی یعنی ذاتی طور پر ان پر جبر و تعدی یعنی زیادتی نہ کرے، دباؤ نہ ڈالے، اگرچہ وہ کسی فیصلہ قطعی بلکہ غیر قطعی کا بھی مجاز یعنی با اختیار نہ ہو، یعنی فائنل ڈیسیزن لینے کا اگرچہ وہ اس کو مطلب اختیار نہ ہو، رائٹس نہ ہو، جیسے کوتوال، تھانے دار، جمعدار یا دہقانوں یعنی کسانوں کے لیے زمیندار، مقدم یعنی گاؤں کا نمبردار، پٹواری
यहाँ तक के पंचायती कौमों